السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ راز حیات مہک خانم، قسط نمبر 15۔ پری، آپ نے کسی بھی بات کا کوئی نوٹس نہیں لینا۔ اگر کوئی کچھ کہے تو مجھے بتانا۔ یہ زارون کی 5ویں بار دہرائی جانے والی بات تھی، جس پر پریشا نے ہر بار کی طرح جلدی سے سر ہلا دیا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھائے اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہناتے بار بار اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ کسی بات کی کوئی ٹینشن نہ لے۔ چلو بھائی، اب میری پری ریڈی ہے، سارون نے اس کی چوڑیوں سے بھری کلائیوں کو چومتے ہوئے کہا تو وہ جھیمپ سی گئی۔ وائٹ کرتا پاجامہ میں ملبوس وہ بالکل پریشے کے ساتھ میچنگ کیے ہوئے تھی، جو سفید کلیوں والی فراک میں ملبوس تھی۔ سر پر روز کی طرح شال اوڑے، میک اپ سے مبرہ چہرہ لیے وہ عام سے حلیے میں بھی بے حد خاص لگ رہی تھی۔ وجہ سارون کی محبت تھی، جو اس کے چہرے پر پہلے کوس و قزح کے رنگوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ زارون نے کھڑے ہو کر اپنی گھڑی پہنے اور پھر پریشے کا ہاتھ پکڑے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ حرم اپنی شال اوڑے کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ سرمین تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ ادھی، میرا مطلب ہے بھابھی، آپ یہیں رکیں، آپ کا ناشتہ یہیں آ رہا ہے۔ سرمینے کی بات سنتے ہی حرم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ میں باہر ہی آ رہی تھی۔ ارے، اب آپ کا شال آلا سے نکاح ہو گیا ہے نا، اس لیے اب آپ کا ان سے رخصتی تک پردہ ہے۔ کیا مطلب رخصتی تک؟ وہ سنجیدگی سے استفسار کرنے لگی۔ ارے، آپ کو نہیں پتہ؟ ہمارے یہاں رواج ہے کہ نکاح کے بعد 1 ماہ کے اندر اندر ہم لوگ رخصتی کر دیتے ہیں، اور آپ کی رخصتی تو ٹھیک 1 ہفتے بعد ہے، اس لیے جب تک آپ کی رخصتی نہیں ہوتی تب تک آپ کا پردہ رہے گا شال آلا سے۔ وہ جیسے جیسے بول رہی تھی ویسے ویسے حرم کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ جبران جانتا ہے یہ بات؟ اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ شاید۔ سرمین کندھے اچکاتی کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ایک ملازمہ بہترین ناشتے کی ٹریلی سجائے اس کے کمرے میں لے آئی۔ جیک نے ایک بار پھر اسے دھوکے میں رکھا تھا، وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ جیک، اور کتنے دھوکے دینے ہیں تم نے مجھے؟ سرمین کے جاتے ہی جبران اس کے کمرے میں آیا تو حرم دھیمے لہجے میں پوچھا۔ اس دفعہ اس کے لہجے میں غصہ نہیں تکلیف تھی، جس پر وہ شرمندہ سا سر جھکا گیا۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ وہ خود بیڈ پر بیٹھی ناشتے کو گھور رہی تھی۔ حرم، میں تمہارا اچھا چاہتا ہوں، شامیر بہت اچھا ہے، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تم اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار سکتی ہو۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا تو چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ بیڈ سے کھڑی ہوتی، دروازہ بند کیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جے خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنے گال پر ہاتھ کا ہلکا سا ناخن کھروچا تو وہاں سے ایک باریک پتلی سی سلیکون کی لیئر اتری، جس کے اترتے ہی جیک ساکت ہو گیا۔ وہ باریک سی شیٹ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر موجود باکس میں رکھ دی اور پھر جیک کی طرف گھومی۔ تمہیں لگتا ہے وہ میری اس بدصورتی کو دیکھنے کے بعد بھی مجھ سے محبت کرے گا؟ وہ اپنے گال پر موجود ترچھے گہرے جلے ہوئے نشان پر انگلی رکھتے کرب زدہ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تو وہ ہوش میں آیا۔ صوفے سے کھڑا ہوتا اسے چند قدم کے فاصلے پر آ رکا۔ تم نے اس کی سرجری نہیں کروائی تھی؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، میں نے نہیں کروائی، ڈاکٹر کا کہنا تھا سرجری کے بعد بھی یہ 50% تک ضرور رہے گا اور مزید بدنما لگے گا، اس لیے نہیں کروائی۔ جیک، اگر میں کچھ کرتی ہوں تو بہت سوچ سمجھ کر کرتی ہوں۔ اس نے گہری سانس بھری۔ صرف تمہاری وجہ سے میں ایک ایسے بھنور میں پھنس گئی جس سے باہر نکلنا ایسا ہے جیسے مکڑی کے جالے میں پھنسا بھنورا۔ تم سے میں نے کہا تھا کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں بہت سوچ سمجھ کر کر رہی ہوں، لیکن تم نہ جانے کیوں میری بات کو سمجھنے کی بجائے الٹا میرے ہی فیصلوں کے خلاف چلے جاتے ہو۔ مجھے بتاؤ، اب میں کیا کروں؟ یہ لوگ 1 ہفتے بعد میری رخصتی شامیر کو دے دیں گے۔ تم نے مجھے بہت برا پھنسایا ہے جیک، بہت برا۔ وہ بے بسی سے بولتی بیڈ کے دہانے پر سر پکڑے بیٹھ گئی۔ اسے اب شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ یہ اس نے غلط کر دیا تھا، بہت غلط، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اسے۔ خیر، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ ہمارے پاس چند دن کا وقت ہے، جس میں ہم نے جلد از جلد میری بہن کا پتہ لگانا ہے۔ داور کو اس کے کیے کی سزا دے کر فوراً اٹلی کے لیے روانہ ہونا ہے۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو ریلیکس کرتی اب اس سے آگے کا لائحہ عمل سمجھانے لگی، جس کو اس بار جیک نے بہت غور سے سنا اور طے کر لیا کہ اپنا پھیلایا ہوا رائتا وہ خود سمیٹے گا۔ شکر ہے تو آج ڈسچارج ہو گیا، ورنہ اگر کچھ دن اور یہاں پر رہنا پڑتا تو اس دوائیوں کی اسمیل سے میری طبیعت بھی بگڑ جاتی، میں ابھی تیرے ساتھ والے بستر پر پڑا ہوتا۔ بالاج نے اشر کی شرٹ اسے تھماتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، جیسے دل سے تنگ آ چکا ہو۔ اشر اس کی بات پر ہنس دیا۔ بالاج، کبھی کوئی ایک بات سیدھی زبان سے بھی کہا کر جو سمجھ بھی آ جائے۔ جو تجھے جسم کی خون کی خوشبو کسی عطر کی مہک سے زیادہ پسند ہے، لیکن دوائیوں کی معمولی سی خوشبو سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔
ناممکن، اشر شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے ہنس کر بولا۔ اس کے لہجے میں شرارت واضح تھی۔ یہ سن کر بالاج کے چہرے کے تاثرات جیسے بگڑ گئے۔ وہ جو براؤن پینٹ اور بلیک ہائی نیک شرٹ میں ملبوس صوفے پر بیٹھا ہلکے گھنگریالے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، گھور کر اشر کو دیکھنے لگا۔ شکر کر شاہد انسان، تیرا سر پھٹا ہوا ہے، اس لیے تیرا لحاظ کر لیا، ورنہ یہ جو تیری کینچی کی جیسی زبان ہے نا، یہ میرے ہاتھوں سے ایسی دھلائی کھاتی کہ بند ہو جاتی۔ وہ اشر کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ اشر اولیو گرین لوز سی شرٹ اور گرے ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اپنے زخموں کے باعث خاصا سادہ لگ رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کے اچھے خاصے بال کاٹ دیے تھے، جنہیں بالاج نے اپنے ہاتھوں سے تھوڑا سا شیپ دے دیا تھا تاکہ کم از کم انسان لگے، ورنہ بالاج کے مطابق وہ کسی کارٹون سے کم نہ تھا۔ وہ دونوں ابھی بھی اپنی ہنسی مذاق میں مصروف تھے کہ دروازہ کھلا اور زارون اندر داخل ہوا، ہمیشہ کی طرح نفاست سے تیار۔ سفید شرٹ اور بلیک پینٹ، اوپر لیب کوٹ اور گردوں میں اسٹیتھوسکوپ لگائے۔ اس کے پیچھے ایک وارڈ بوائے بھی تھا۔ زارون کو آتے دیکھ کر اشر اور بالاج دونوں ہی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ بالاج نے نظر گھمائی اور زارون کے سنجیدہ انداز کو دیکھا جو اس وقت اشر کے زخم کا معائنہ کر رہا تھا۔ پھر وہ وارڈ بوائے سے فائل لیتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ اب وہ اشر کی طرف متوجہ ہوا۔ جی تو مسٹر اشر، آپ کے زخم میں اب خاصی بہتری آ چکی ہے۔ چونکہ زخم گہرا تھا، اس لیے مکمل ٹھیک ہونے میں ابھی وقت لگے گا۔ جب تک ٹانکے نہیں کھلتے آپ کو خصوصی احتیاط برتنی ہوگی۔ زارون نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر بات جاری رکھی۔ مثلاً زخم کو گندا نہیں ہونے دینا، روزانہ باقاعدگی سے اس کی بینڈیج کروانی ہے، زخم صاف کرتے وقت نیم گرم پانی کا استعمال کرنا ہے، ٹانکوں پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالتا اور کنگھی کرتے وقت بھی خاص احتیاط کرنی ہے۔ زارون کی آواز میں ہلکی سی سختی اور ذمہ داری کا احساس جھلک رہا تھا۔ اشر نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی، جبکہ بالاج نے اشر کی اتنی شرافت دیکھ کر دل میں ہنسی روکی۔ کمینہ، کیسے شریف بن کر اس کی ہر بات پر جی ڈاکٹر کہہ رہا ہے۔ بالاج دل میں سوچ کر اشر کے معصوم سے انداز پر حیران تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی گانا گونج رہا تھا، ہر ایک فرینڈ کمینہ ہوتا ہے، اور وہ زیر لب گنگنانے لگا۔ سمجھ گئے آپ؟ زارون نے بات مکمل کرتے ہوئے اشر سے پوچھا تو وہ فوراً سر ہلا گیا۔ اوکے، یہ آپ کی فائل ہے۔ آج سے ٹھیک 10 دن کے بعد آپ نے آنا ہے تاکہ آپ کے ٹانکے کھولے جا سکیں۔ اس کے علاوہ اگر دوران علاج زخم میں کسی بھی قسم کا درد، خارش یا کھچاؤ محسوس ہو تو فوراً مجھے آ کر چیک کروائیے گا، دیر مت کیجیے گا۔ زارون پلٹنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے بالاج کی آواز نے اسے روک دیا۔ یہ کیا تم دونوں بھائیوں کا منہ ہر وقت کریلے کی طرح سڑا رہتا ہے؟ تم لوگ مسکراتے کیوں نہیں ہو؟ بالاج کی بات سنتے اشر نے اسے گھورا۔ پتہ نہیں کون سا کیڑا تھا جو اسے سکون نہیں لینا دیتا تھا۔ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ زارون نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا جو بے وجہ ہی فرینک ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے زارا کے شوہر کی، وہ تپانے والے مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو زارون کی آنکھوں میں ناگواری اتری۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے نزدیک آیا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولا، آج تو تم نے بھابھی کا نام لے لیا، وہ بھی میرے سامنے۔ اگر آئندہ تم نے ان کا نام لیا تو مجھ سے کوئی نہیں برا ہوگا، اور لالا کے سامنے تو غلطی سے بھی ان کا نام نہ لینا، ورنہ تمہاری ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز پوری گاؤں سنے گی۔ زارون شہادت کی انگلی اٹھا کر سرد لہجے میں تنبیہ کر رہا تھا۔ اوہ، میں ڈر گیا، دیکھو مجھے پسینہ آ رہا ہے، میرا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا ہے، اف میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ اچانک اپنے ماتھے اور دل پر ہاتھ رکھ کر بولتا اپنے ہاتھ دکھاتے نوٹنکی انداز میں بولا تو اشر نے بمشکل اس کی اداکاری پر ہنسی ضبط کی۔ یہ انسان کم جوکر زیادہ تھا۔ وہ دل میں خود سے کہتا زارون کے چہرے کو دیکھتے لگا جہاں پر وہ لب بھینچ چکا تھا اس نمونے کی حرکت پر۔ تم شرافت سے دفع ہو جاؤ میرے ہسپتال سے۔ وہ غرایا تو بالاج نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کون شرافت؟ میں کسی شرافت کو نہیں جانتا۔ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتا نافہمی سے اسے دیکھنے لگا تو زارون کے اس کی دماغی حالت پر شک و شبہ ہوا۔ سر، وہ قرآن خوانی کروا دی ہے، ڈاکٹر معراج آپ کو بلوا رہے ہیں۔ وہ کچھ دیر مزید کہتا کہ ایک وارڈ بوائے وہاں پر آ کر بولا تو زارون 4 دانت پیستے بالاج کو گھور کر چلا گیا، ورنہ تیر و نشتر چلانے میں تو وہ ماہر تھا۔ 2 منٹ میں بالاج کو سیدھا کر دیتا زارون کے مطابق۔ ارے لڑکے ادھر آ، بالاج کی آواز پر وہ کم عمر لڑکا جو وارڈ بوائے تھا اندر آ گیا۔ جی صاحب۔ بالوں میں بھر کر تیل لگائے، آنکھوں میں تیز سرما لگائے وہ لڑکا پٹھان کم اور پنجابی زیادہ لگ رہا تھا۔ یہ قرآن خوانی کس دی ہے؟ اس نے پوچھا تو اشر کو بھی تجسس ہوا۔ ارے صاحب، وہ ہمارے اس ہسپتال کے مالک کے لیے ہر جمعرات کو یہاں پیچھے جو مدرسہ بنوایا ہے نا، وہاں یتیم بچوں کے لیے بچے قرآن خوانی کرواتے ہیں اور انہیں سارے ثواب کے طور پر بخشتے ہیں۔
وہ لڑکا آہستہ مدھم آواز اور مدھم لہجے میں انتہائی تمیزدہ انداز میں بولا، کون مالک؟ صاحب ہمارے گاؤں کے سردار جی۔ لیکن وہ تو زندہ ہے، اس کے لیے کیوں؟ بالاج کو اب تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ تو صرف ایک ہی سردار کو جانتا تھا اور وہ تھا باران، جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے صحیح سلامت تھا۔ توبہ توبہ صاحب، ہم پہلے سردار کی بات کر رہے ہیں، شہزاد خان کی۔ اللہ ہمارے باران سردار کی عمر دراز کرے۔ وہ وارڈ بوائے تو دہل گیا تو اس پر بالاج کے صحیح معنوں میں ہوش اڑ گئے۔ کون شہزاد؟ وہ ڈاکٹر پری گل کا شوہر؟ وہ اچانک ہی چیخ اٹھا، لیکن پھر ہسپتال کا لحاظ کر گیا۔ ارے صاحب، شوہر نہیں، صرف نکاح ہوا تھا۔ وہ منقود تھے ڈاکٹر پری کے۔ کیسا قسمت ہے ہمارا باجی کا صاحب، ان کی رخصتی سے ایک ہفتہ پہلے ہی شہزاد صاحب کو ظالموں نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ وہ کم عمر لڑکا بھرے لہجے میں بولا۔ اس کی آواز سے صاف ظاہر تھا کہ وہاں کے لوگ شہزاد خان کو کتنا پسند کرتے تھے، اور اس کے ذکر پر وہ لڑکا آبدیدہ ہو گیا تھا۔ ادھر آؤ اور بیٹھ کر مجھے ساری بات بتاؤ، کیا ہوا تھا؟ وہ اس بات سے انجان تھا کہ زارا کو شہزاد کے قتل کے بدلے بنی میں لیا گیا تھا۔ بالاج کی کہنے کی دیر تھی کہ وہ کم عمر لڑکا فوراً اس کے پاس بیٹھ کر اسے بتانے لگا کہ کیسے سفیر خان نے اس کے سردار کو قتل کیا اور پھر بھری پنچایت میں قبول بھی کیا، اور پھر اس کی بہن کو بنی کر دیا گیا۔ یہ سب سنتے بالاج ساکت ہوا۔ مطلب سفیر خان نے جسے قتل کیا تھا وہ یہاں کا سردار تھا؟ لیکن اسے تو بتایا تھا کہ وہ خان حویلی کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ اس کے دماغ میں گتھی الجھ گئی تھی۔ اشر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر بالاج اس قدر شاک کیوں ہے۔ تمہارے پاس اس سردار کی تصویر ہے؟ بالاج نے تیزی سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلایا۔ بالاج کچھ مایوس ہوا، لیکن وہ لڑکا پھر کچھ سوچ کر بولا، صاحب ہسپتال کی انٹرنس پر ان کی تصویر لگی ہے۔ وہ بولا تو بالاج تیزی سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گیا، جسے دیکھتے اشر بھی اس کے پیچھے نکل گیا، جبکہ وہ لڑکا کندھے اچکاتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بالاج تیز تیز قدموں سے ہسپتال کے داخلی دروازے کے پاس آیا، جہاں سامنے دیوار پر تھوڑی اونچی کر کے شہزاد کی تصویر لگی تھی۔ نیلی چمکتی آنکھیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ وہ تصویر پر نظریں پڑتے ہی بالاج کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی۔ وہ اتنے دن سے یہاں تھا، لیکن اس کی نظر آتے جاتے ان تصویروں پر ایک بار بھی نہیں پڑی تھی۔ اشر جو اس کے پیچھے آیا تھا، اسے ایک جگہ نظریں جمائے کھڑا دیکھ کر اس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ بھی اس بار چونک گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی۔ بے وقتی بالاج اور اشر نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ان دونوں کے لبوں سے بے اختیار ایک لفظ نکلا تھا، بلو آئی۔ مامی جان، مجھے ہسپتال جانا ہے۔ زارون کہاں ہے؟ پری گل نے بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے سیڑھیاں اترتے ہوئے اسما خانم سے پوچھا۔ اسما خانم جو مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد اب دوپہر کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کچن کی جانب بڑھ رہی تھیں، رک کر ان کی طرف دیکھنے لگیں۔ ہمیشہ کی طرح بڑی سی ایرانی چادر اوڑھے، چہرے کو نقاب سے ڈھانپے، وہ اپنی روئی روئی آنکھوں سے ارد گرد نگاہ دوڑا رہی تھی۔ بچہ، وہ تو صبح ہی ہسپتال چلا گیا۔ اچھا چلے، میں لالا سے کہتی ہوں، وہ مجھے ہسپتال چھوڑ دیں گے، پری گل نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ بیٹا، موسیٰ تو رات ہی کسی کام سے نکل گیا تھا۔ باران اور شامیر بھی خان کے ساتھ جرگے میں گئے ہیں۔ اس وقت تو حویلی میں کوئی مرد نہیں ہے۔ اسما خانم کی بات سنتے اس کے چہرے پر واضح پریشانی ابھری۔ مامی جان، میرا ہسپتال جانا بہت ضروری ہے، وہ پریشان ہوئی تھی۔ اسما خانم نے وقت دیکھا، جرگے سے واپسی میں بھی اچھا خاصا وقت باقی تھا۔ اسی لمحے ارمان سیٹی بجاتا بائک کی چابی انگلی میں گھماتا داخلی دروازے سے داخل ہوا۔ لو، ارمان آ گیا، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ، اسما خانم نے کہا۔ ارمان جو اندر کی جانب بڑھ رہا تھا ان کے قریب آ گیا۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈیز، کیا ہوا؟ پریشان لگ رہی ہیں؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر شوق سے انداز میں بولا تو اسما خانم مسکرا دیں۔ بچہ، گل کو ہسپتال جانا ہے اور کوئی نہیں جو اسے لے جا، تم چھوڑ دو اسے، انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے نرمی سے کہا۔ ارے کیوں نہیں، میں آپ کو چھوڑ دوں گا ہنی، وہ شوق سا بولا۔ پری گل کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ ارمان، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے ہنی مت کہا کرو، بڑی ہوں میں تم سے، مینے کی طرح ادی کہا کرو۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی ہی نہیں، سختی بھی تھی، چنانچہ فرمان بلکہ اسما خانم نے بھی محسوس کی، مگر وہ چپ رہیں۔ مامی جان رہنے دیں، میں آج نہیں جاتی، وہ بول کر پلٹی۔ بیٹا، اگر تمہارا کام ضروری ہے تو چلی جاؤ ارمان کے ساتھ، اور ارمان تم تنگ نہ کیا کرو گل کو، انہوں نے مصنوعی ڈپٹ کر کہا تو ارمان نے سر ہلایا۔ اسما خانم کی بات کو ٹالنا پری گل کے لیے ممکن نہ تھا۔ اسے سر جھٹکتی خاموشی سے ارمان کے ساتھ روانہ ہو گئی، مجبوری تھی ورنہ وہ ہرگز نہ جاتی۔ تمہیں یاد ہے اشر؟ یہ وہی ہے؟ بالاج نے کار چلاتے اشر سے پوچھا تو اس نے فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ بالکل یہ وہی ہے،
لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں کا سردار تھا؟ اشر بھی خاصا الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے ہسپتال سے نکل آئے تھے، لیکن ایک نئی راز بھری گتھی کے ساتھ آئے تھے۔ اشر، یہاں جو کچھ باہر سے سیدھا دکھائی دیتا ہے وہ اندر سے ویسا ہرگز نہیں ہے۔ بہت بڑی گیم کھیلی گئی ہے جس سے یہ سب لوگ انجام ہیں۔ بالاج کے لہجے میں غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ وہ بالاج نہیں تھا جو وہ سب کو دکھائی دیتا تھا۔ شہزاد خان دوہری زندگی گزار رہا تھا۔ ایک طرف وہ ایک نرم مزاج خوش اخلاق رحم دل سردار تھا جسے سب جانتے تھے، اور دوسری طرف وہ نیٹ ورکنگ کی دنیا میں بلو آئی کے نام سے مشہور ایک ہیکر تھا۔ کچھ عرصہ پہلے بالاج نے اپنے ایک خاص کام کے لیے شہزاد اور بلو آئی کو ہائر کیا تھا۔ کام میں ایک بہت بڑی خرابی آ گئی اور شہزاد کو مجبوراً ملائیشیا آ کر بالاج سے ملنا پڑا۔ ڈی کے ہاؤس میں داخلے کے لیے اسے اپنا چہرہ دکھانا پڑا تھا، جس کی طرف اس وقت بالاج نے خاص دھیان نہیں دیا۔ لیکن آج اسے پتہ چلا تھا کہ شہزاد مر چکا ہے۔ وہ ششدر رہ گیا۔ اگر وہ مر چکا ہے تو وہ کون ہے جو پچھلے 1 ماہ سے ہمارے لیے کام کر رہا ہے؟ اصل مسئلہ یہ تھا۔ گل جی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ارمان نے گاڑی کو ریس دیتے ہوئے پوچھا۔ پری گل جو خاموشی سے باہر دوڑتی سڑک دیکھ رہی تھی، چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پوچھو۔ آپ مجھ سے اتنی روڈلی بات کیوں کرتی ہیں؟ پری گل حیرت زدہ رہ گئی۔ کیا مطلب؟ میں تم سے روڈ ہوئی؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا لہجہ ہی ایسے ہے، میں سب کزن سے ایسے ہی بات کرتی ہوں۔ اسے ارمان کا سوال سمجھ نہیں آیا، مگر اس کی اگلی بات نے اس کے چہرے پر غصے اور ناگواری کی بھر دی۔ آپ مجھ سے ویسے ہی بات کیا کریں جیسے شہزی لالا سے کرتی تھی، پیار سے۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ پری گل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آخر وہ اسے ایسی بات کرنے کی جرت کیسے کر سکتا تھا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بورے چھوٹے کا لحاظ بھول گئے ہو تم؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ آواز اونچی ہونے سے وہ روک نہ سکی۔ میں بکواس نہیں کر رہا۔ جو مر چکا ہے آپ ابھی تک اسی کا سوگ منا رہی۔ پتہ ہے رات کو آپ کی رونے کی آوازیں، آپ کی سسکیاں مجھے کتنا دکھ دے رہی تھیں۔ وہ گاڑی کو جھٹکے سے روکتا اس کی طرف جھکتا ہوا برہم لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر پری گل کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے یاد تھا وہ کمرہ لاک کر کے سوئی تھی اور حویلی کے ہر کمرے میں ساؤنڈ پروفنگ تھی، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا؟ اسے بے ساختہ خود کی طرف جھکے ارمان سے خوف محسوس ہوا۔ وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی، یا شاید وہ ارمان کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ بالاج، مل گئی ویڈیو۔ اشر کی بات سنتے ہی بالاج نے جھٹکے سے بریک لگا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر لیپ ٹاپ پکڑ لیا۔ وہ ویڈیوز زارون 2 ماہ سے حاصل نہیں کر پایا تھا، جو بالاج نے صرف 5 منٹ میں نکال لی تھی۔ قتل حویلی کے قریب ہوا تھا اور وہاں ہر جگہ خفیہ کیمرے لگے تھے۔ وہاں سے فوٹیج نکالنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا کچھ۔ بالاج نے جیسے ویڈیو پلے کی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی اترتی چلی گئی۔ اس نے اشر کی طرف دیکھا جو خود بھی دنگ تھا۔ پھر دونوں کی نظریں اس ویڈیو پر جم گئی جہاں 13 دسمبر بدھ کے دن کا واقعہ پوری وضاحت سے نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دور رہو مجھ سے۔ پری گل نے دل مضبوط کر کے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ اتنی کوشش کے باوجود اس کا لہجہ کام کیا، جسے محسوس کرتے ارمان کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس نے آنکھیں سکوڑتے ہوئے بجائے فاصلہ کرنے کی اسے مزید چڑھانے کے لیے آہستہ اس کے چادر کے کنارے پر انگلی پھیری۔ اس کی حرکت پر پری گل کا وجود لرز گیا۔ یہ ارمان کا کون سا روپ تھا؟ اس کا ضبط اس لمحے ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے پوری قوت سے ارمان کے چہرے پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ جو ایسی حرکت کی امید ہرگز نہیں رکھتا تھا، شوق کی حالت میں گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اس کو دیکھنے لگا۔ پری گل کی شہد رنگ آنکھوں میں غصہ، آنسو، نفرت، ناگواری سب کچھ ایک ساتھ امڑ آیا تھا۔ وہ اپنی چادر کو مضبوطی سے تھامے اسے سلگا گئی تھی۔ چلے کوئی نہیں، آپ نے تھپڑ مارا، مگر کم از کم چھوا تو صحیح۔ وہ مسکرا کر بولا اور پری کو ٹھٹک گئی۔ وہ اس کے شدید رد عمل کی توقع رکھتی تھی، لیکن یہ تو جنون تھا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن ارمان نے ڈیش بورڈ پر موجود بٹن دبا دیا۔ سینسر کی آوازوں کے ساتھ ہی دروازے لاک ہو گئے۔ پری گل کو پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ اس کا وجود دروازے کے ساتھ لگ کر مزید سمٹ گیا، جس پر ارمان ہنس دیا۔ ارے یار، کچھ نہیں کروں گا، بس ایک سوال ہے جس کا جواب صرف ہاں میں چاہیے، بس، اور کچھ نہیں۔ پری گل جو چپکے سے اپنے پرس سے پیپر سپرے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ گویا تضاد تھا جو اس کے کانوں میں انڈیلا گیا ہو۔ وہ ششدر رہ گئی۔ اسے ارمان سے اس بات کی قطعاً توقع نہیں تھی۔ اسے آج سمجھ آیا کہ چہرے کبھی بھروسے کے قابل نہیں ہوتے۔ میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی اور تم شادی کی بات کر رہے ہو؟ وہ غصے سے چیخی۔
اس کے چہرے پر نفرت چھلک رہی تھی۔ ارمان کا چہرہ اس وقت دنیا کا سب سے مغرور چہرہ لگ رہا تھا۔ ہنی، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ دیکھو، تمہارے شہزے سے زیادہ ہینڈسم ہوں، زیادہ پیارا ہوں۔ وہ بازو پھیلا کر خود کی طرف اشارہ کرتا سرد لہجے میں بولا۔ یہ جملہ پری گل کو اندر تک تڑپا گیا۔ شہزاد کے لیے اس کے دل میں عزت، محبت اور عقیدت تھی۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ خبردار، جو میرے شوہر کے بارے میں ایک لفظ بھی مزید بولا تو مر چکا ہے تمہارا شوہر۔ ارمان نے اس کی بات کاٹ کر دھاڑتے ہوئے کہا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اسے۔ اب شہزی نہیں، ارمان سے کہنا سیکھو۔ اس کے الفاظ گاڑی میں گونجے اور فضا سناٹے میں ڈوب گئی۔ پری گل کی آنکھیں نم ہو گئی اور وجود ساکت۔ یہ کون سا راز تھا جو کھلا تھا؟ یہ صرف راز نہیں، تباہی کی شروعات تھی۔ ارمان کو اپنے زبان سے نکلے الفاظ کا احساس ہو چکا تھا، لیکن مجال ہے کہ کوئی پچھتاوا اس کے چہرے پر ظاہر ہوا ہو۔ تم نے میرے شہزی کو؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ وہ نقاب سے ڈھکے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے کانپتی آواز میں بولی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، جیسے چاہتی ہوں کہ کوئی آ کر اسے جگا دے اور یہ بھیانک خواب ٹوٹ جائے، مگر یہ خواب نہ تھا، یہ حقیقت تھی۔ دیکھ لو، تمہاری محبت نے مجھے قاتل بنا دیا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ بچپن سے تمہیں پسند کرتا ہوں، مگر تم صرف شہزی لالا کو دیکھتی تھی۔ خان بابا نے تمہارا رشتہ ان سے بچپن میں ہی طے کر دیا تھا، ورنہ تم مجھے یوں اگنور نہ کرتی۔ اس دن چھت پر جب تم دونوں کو ساتھ دیکھا تو مجھ میں ایسی لاگ لگی کہ ایک دن کا بھی انتظار نہ کر سکا۔ اسی دن مار دیا اسے۔ وہ گویا ہوا اور آخر میں ڈرامائی انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرتے جبڑے بھینج لیے۔ 2 ماہ پہلے۔ اے مینے، ادھر آؤ۔ شہزاد نے سرمینے کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سرمینے جو کتابوں میں الجھی بیٹھی تھی فوراً دوپٹہ سنبھالتی دروازہ کھولنے۔ ارے شہزی لالا، آپ آئے نا اندر، وہ راستہ دیتے ہوئے بولی، مگر شہزاد نے منع کر دیا۔ وہ اکثر سرمینے کے کمرے میں آ کر پڑھاتا تھا اور دونوں کی دوستی سب کو معلوم تھی۔ شہزاد سرمینے کا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ رضائی بھائی بھی تھا۔ ارے چھوڑو، مجھے تم سے ایک کام ہے، جلدی سے کر دو میری پیاری بہن۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا پیار سے مکھن لگا رہا تھا۔ سرمینے فوراً سمجھ گئی کہ کام ہے، اس لیے ذرا نخرے سے بولی۔ پہلے بتائیے کیا کام ہے؟ سائنس کا پروجیکٹ بنانا ہے میرا۔ ٹھیک ہے، مت کرو، میں بابا سے کہتا ہوں کل ہی موسیٰ کا رشتہ کہیں اور طے کر دے۔ وہ مصنوعی غصے میں پلٹا تو سرمینے فوراً بازو سے لپٹ گئی۔ ارے آپ تو ناراض ہی ہو گئے، توبہ توبہ۔ وہ مصنوعی ہنسی کے ساتھ معصومیت سے اسے دیکھنے لگی۔ شہزاد جانتا تھا سرمینے موسیٰ کو پسند کرتی ہے، وہ اس کی آنکھوں کی چمک کو ہمیشہ بھانگ ڈالتا تھا اور آخر وہ اس کی بیسٹی تھی۔ اچھا سنو، اب ذرا دھیان سے۔ شہزاد نے اسے اپنا پلان بنایا اور جیسے جیسے سمجھایا سرمینے نے اسی انداز میں عمل کیا۔ 10 منٹ بعد وہ پری گل کو سنترے کھلانے اور دھوپ کا مزہ لینے کے بہانے چھت پر لے گئی۔ کچھ دیر بعد پانی کا بہانہ بنا کر نیچے آئی۔ سیڑھیوں پر کھڑے شہزاد کو تھمس اپ کا سائن دیا تو شہزاد نے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، خود چھت کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیوں پر پہرا دینے کھڑی ہو گئی۔ ارمان چھت کی بیک سائڈ پر موجود ایک کمرے میں بیٹھا کسی انٹرنیشنل میٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ اپنے ایئرپورٹس کانوں میں لگائے گہری سنجیدگی سے کسی پریزنٹیشن پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ جب میٹنگ اختتام کو پہنچی تو اس نے سکون سے سانس لی، لیپ ٹاپ بند کیا اور دھیرے قدموں سے کمرے سے باہر نکلا۔ چھت پر موجود درمیانی سے راہداری سے گزرتے ہوئے اچانک اسے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یہ حصہ عام طور پر خواتین کے لیے مخصوص تھا، جہاں بے پردگی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ماربل سے چمکتا چمچماتا فرش اور دیواروں پر لگے اونچے اونچے شیڈز اس انداز میں بدلنے کہ دھوپ میں چھنی چھنی سی پڑتی اور ماحول کو روشن اور پرسکون بناتی۔ ارمان نے محتاط انداز میں دیوار کے پیچھے سے جھانکا تو منظر دیکھ کر اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ سامنے شہزاد اور پری گل ساتھ کھڑے تھے، ایک دوسرے کے اتنے قریب جیسے ان کے درمیان پوری دنیا ختم ہو گئی ہو۔ ارمان کی آنکھیں لال انگاروں کی مانند دہکنے لگی، حسد کا لاوا اس کی رگوں میں جیسے پگھلتا ہوا دوڑ گیا۔ وہ اس شہد رنگ آنکھوں والی لڑکی کو ہمیشہ سے پسند کرتا تھا اور کب یہ پسند محبت میں ڈھلی اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ اس نے جب بھی پری گل کو دیکھا چادر میں لپٹا باحیا اور باوقار دیکھا، لیکن آج اسے شہزاد کے ساتھ یوں بے تکلف دیکھ کر وہ جل کر راکھ ہونے کو تھا۔ جو چال وہ چند روز بعد کھیلنے والا تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج اسی وقت اسے انجام تک پہنچائے گا۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور شہزاد کا نمبر ڈائل کیا۔ لالا، پرانے پل کے قریب بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ چند ہی سیکنڈز میں شہزاد نے کال ریسیو کر لی۔ فوراً نہ جائیں، ارمان نے پریشانی بھرے لہجے میں کہا۔ شہزاد نے بنا کوئی سوال کیے فوراً وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جاتے جاتے وہ پری گل کی پیشانی چوم گیا۔ یہ منظر ارمان کے دل میں ایسی آگ لگائی جس نے ساری انسانیت، ساری محبت، سارے رشتے خاک کر دیے۔ پری گل بھی شہزاد کے پیچھے ہی واپس پلٹی۔
راستہ خالی ہوا تو ارمان جھٹ سے سیڑھیاں اترتا حویلی کی بیک سائڈ سے پرانے پل کی طرف روانہ ہوا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بن چکا تھا اور یہ منظر دیکھ کر کائنات کا ذرا ذرا کانپ اٹھا۔ شہزاد کی گاڑی دھول اڑاتی پرانے پل کے قریب پہنچی تو وہاں کا سناٹا اور ویرانی دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ ارمان نے تو کہا تھا کہ یہاں کوئی ہنگامی صورتحال ہے، مگر یہاں تو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ابھی صورتحال کا اندازہ کر ہی رہا تھا کہ ایک بلیک BMW وہاں پر آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور اس میں سے آلیو گرین ہاف سلیو ٹی شرٹ، نیوڈ پینٹ اور گلے میں باریک کانچ کے لاکٹ پہنے ارمان باہر نکلا۔ اس نے بلیک جوکرز میں مقید قدم باہر رکھا اور تیز قدموں سے شہزاد کے قریب آیا۔ شہزاد نے آنکھیں سکوڑے ارمان کو دیکھا۔ آج وہ کچھ بدلا بدلا سا لگا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کی ایسی پرچھائیں تھیں جو عام دنوں میں کم ہی نظر آتی تھیں۔ ارمان، تم تو کہہ رہے تھے یہاں پر جھگڑا ہوا ہے، لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ شہزاد نے کندھوں پر شال درست کرتے ہوئے قدرے حیرانی سے کہا۔ اس کی نیلی آنکھیں ماحول کا گہرا جائزہ لے رہی تھیں، جیسے کوئی اندیشہ، کوئی وہم اسے چپکے چپکے ڈس رہا ہو۔ ارمان مسکرا دیا۔ لالا، میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھے آپ سے کچھ مانگنا ہے اس لیے بلایا۔ شہزاد پہلے تو چونکا، پھر ہنسا۔ وہ ارمان کے قریب آیا اور ہمیشہ کی طرح پیار سے بازو پھیلا کر کہا، بول میرے بچے، کیا چاہیے؟ تو نے تو ایسے ڈرامائی انداز میں بات کی کہ دل ہی دہل گیا۔ ارمان کی اکثر ایسی فرمائشیں شہزاد سے کیا کرتا تھا جو تایا جان منع کر دیا کرتے تھے۔ 2 دن پہلے بھی شہزاد نے اسے لاکھوں کی نئی اسپورٹس بائک لے کر دی تھی، ہمیشہ کی طرح دل سے۔ لالا، آپ کو یاد ہے بچپن میں اگر مجھے آپ کی کوئی چیز پسند آتی تو آپ بنا کسی اعتراض کے مجھے دے دیتے تھے، چاہے وہ چیز آپ کی کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو۔ شہزاد نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈ اور تیز ہوائیں روح کو چھو رہی تھیں۔ فضا میں سکوت تھا، سوائے ان دونوں کے وہاں کوئی نہ تھا۔ یہ پرانا پل تھا، برسوں سے تنازع کا شکار، سناٹا ہی اس کا مقدر بن چکا تھا۔ تو اگر آج میں آپ سے آپ کی ایک چیز مانگوں، کیا آپ دیں گے؟ شہزاد کے چہرے پر ہنسی بدستور قائم تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں کوئی خلا پیدا ہونے لگا تھا۔ شاید ارمان کا بار بار یہ بات دہرانا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ ارمان بیٹا، تو میرا بیٹا ہے، جو چاہیے مانگ لے، یہ تمہید کیوں باندھ رہا ہے؟ لیکن مجھے پری گل چاہیے۔ شہزاد کی ارمان کے بالوں میں چلتی انگلیاں تھم گئیں، ہوائیں جیسے رک گئی، وقت جیسے تھم گیا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی ابھرنے لگی، جو لمحوں میں ناگواری اور پھر تیز غصے میں بدل گئی۔ اس کی نیلی آنکھوں کے گرد سختی کی لکیریں ابھر گئیں۔ ارمان، تجھے پتہ ہے مجھے ایسا مذاق بالکل پسند نہیں، مذاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے، آئندہ ایسی بکواس مت کرنا۔ شہزاد کے بھینچے لب اور چپتے الفاظ واضح کر رہے تھے کہ وہ خود پر بمشکل قابو رکھے کھڑا ہے۔ ارمان نے آنکھیں بند کی، گہری سانس لی، پھر آنکھیں کھول کر شہزاد کے گلے لگ گیا۔ وہ جو غصے میں اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرا تھا، ایک پل کو تذبذب میں آ گیا۔ اسے خود پر ضبط رکھنا پڑا، ورنہ کسی بھی غیرت مند شخص کے لیے یہ بات برداشت کرنا ناممکن تھا۔ اس نے ارمان کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن ارمان اس سے پوری طرح لپٹ گیا اور اس بار شہزاد اسے جھٹک نہ سکا۔ شہزی لالا، مجھے معاف کر دیں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا۔ مجھے بس اتنا یاد رکھنا کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ارمان کے یہ الفاظ شہزاد خان کے دل میں خطرے کی گھنٹی کی طرح بج اٹھے۔ وہ بھی کچھ سوچ بھی نہیں پایا تھا کہ اچانک فضا میں گولی کی تیز آواز گونج اٹھی۔ شہزاد کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا، ایسا لگا جیسے اس کے سینے میں کوئی تپتا ہوا لوہا گھس گیا۔ اس کے درد کی شدت بیان سے باہر تھی۔ رگ و جاں میں ایک ایسی لہر دوڑ گئی جو ہر ذرے کو جلا رہی تھی۔ آنکھوں میں درد کی سرخی چھا گئی اور پانی بھر آیا۔ ارمان نے اپنی گرفت ڈھیلی چھوڑ دی اور اسی پل شہزاد اپنا توازن کھوتا گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے یقینی کی زخمی چمک تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ارمان کو دیکھ رہا تھا، جو پھر سے اپنی بندوق لوڈ کر رہا تھا۔ پھر اس نے سر جھکا دیا اور اپنے دل کے مقام کو دیکھا، جہاں سے گاڑھا چپچپاتا خون کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھ کو اٹھا کر اس نے اپنے دل پر رکھا، جو خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ آج تک سوات کی فضاؤں نے بھائی کے لیے بھائی کو جان دیتے دیکھا تھا، لیکن آج انہی فضاؤں نے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی جان لیتے دیکھا، وہ بھی اتنی شدت اور غم کے ساتھ کہ بارش کے پہلے قطرے کی طرح آنسوؤں کی صورت برس پڑی تھی۔ شہزاد کی آنکھ سے نکلنے والا پہلا آنسو زمین بوس ہو گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اپنی تمام طاقت ختم ہو گئی ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، ارمان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس کے نرستے انابی ہونٹ خود بخود بند ہو گئے۔ ارمان کی آنکھوں میں بے رحمی کی آگ نے شہزاد کے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ بارش کے پانی نے شہزاد کے آنسوؤں کو بہنے سے روک لیا تھا، لیکن اس کی زخمی آنکھیں دل کی درد بھری داستان سنا رہی تھیں۔
ارمان 2 قدم آگے بڑھا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ارمان، ایسا کیوں کیا؟ اس نے بمشکل کہا تو وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ کہا تھا نا مجھے پری دے دو، لیکن آپ نے نہیں دی، تو بس یہی راستہ بچا تھا میرے لیے اور میں نے وہ راستہ چنا۔ شہزاد جو دانتوں سے ہونٹوں کو زور سے کاٹ رہا تھا اور درد سہ رہا تھا، اچانک اس نے ارمان پر جھپٹ پڑا۔ خبردار، جو تم نے میری بیوی کا نام بھی لیا زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ صرف شہزاد خان کی تھی، ہے اور رہے گی۔ وہ چیختا ہوا ارمان کے چہرے پر بے دریغ مکے برسا رہا تھا۔ ارمان جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ شہزاد اس پر جھکا اور مسلسل گھونسے مارتا رہا۔ اس کے خون سے بھرا ہوا سینہ ارمان کے چہرے کو رنگین کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر گن لوڈ کی اور بنا سوچے سمجھے ایک اور گولی شہزاد کی ٹانگ میں ماری۔ وہ درد سے چیخ کر زمین پر گر پڑا۔ جس پر وہ منہ میں آیا خون تھوکتا اٹھ کھڑا ہوا، اپنے بھیگے بالوں کو ہاتھ مار کر پیچھے ہٹایا اور انتہائی شفقت سے اس خون میں لت پت وجود کو دیکھا۔ پری گل صرف میری ہے لالا، وہ میرے لیے ہی آئی ہے اس دنیا میں، اور جو اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کا آپ جیسا ہی حال کروں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی مٹھی میں شہزاد کے بال پکڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہا تھا۔ یہ شہزاد کی بدقسمتی تھی یا ارمان کی خوش قسمتی؟ حویلی والوں میں سے کسی کو معلوم نہ تھا کہ شہزاد کہاں اور کس سے ملنے جا رہا ہے۔ شہزاد چیخنا چاہتا تھا، ارمان کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں کر سکا۔ اس کے جسم سے نکلتا قطرہ قطرہ خون بتا رہا تھا کہ وہ اب اپنی مورے سے نہیں مل پائے گا، کبھی اپنی شہزادی کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یکلخ بجلی کی زور سے کڑکی، حویلی میں بیٹھی زوبیہ بیگم دہل گئی۔ ایسا طوفان ہزارہ میں بہت دنوں بعد آیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس طوفان میں وہ اپنا سب کچھ گنوا بیٹھیں گی۔ ارمان، تم جانتے ہو نا میں پری گل سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ابھی تو اپنی ہم نے زندگی جینی ہے، ہم نے ساتھ رہنا ہے، خدا را ایسا مت کرو۔ وہ مضبوط مرد آج رو رہا تھا، لیکن بارش کی بوندوں نے اس کی آنسوؤں کی لاج رکھ لی تھی۔ وہ نہیں رہ سکتی میرے بغیر ارمان، پلیز۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز کو بادلوں کی گرج نے اپنے اندر سمیٹ لیا تھا، لیکن سامنے والے شخص کو رحم نہ آیا۔ شہزاد نے گہری سانس لی۔ بارش کا پانی اس کے حلق میں اتر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پرانا منظر گھومنے لگا۔ یہ رے میرے بچے، یہ 9mm ہے، ایک ہی گولی سے سامنے والے کا کام تمام۔ کوئی بھی تیرے پر حملہ کرے تو بنا سوچے سمجھے اس کے دل میں یہ گولی اتار دینا، باقی تیرا لالا دیکھ لے گا۔ وہ شہزاد تھا جو ارمان کو یہ نئی گن اور اس کا لائسنس تھما رہا تھا۔ ارمان خوشی سے اچھل کر اس کے سینے سے لگا تھا۔ شہزاد نے آنکھیں میچ کر خون سے بھری ایک زوردار ہچکی لی۔ نہیں جانتا تھا کہ اس کا دیا ہوا تحفہ آج اسی کے ہی خلاف استعمال ہوگا۔ ارمان خاموشی سے سکون سے اس کو دیکھ رہا تھا، جو گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اسے یہ صورتحال پسند نہیں آ رہی تھی کہ اس کا لالا اس قدر تکلیف میں ہے، اپنی موت کے قریب ہے۔ ارمان نے گن لوڈ کی اور ایک اور گولی مزید اس کے سینے میں داغ دی۔ اس طرف سے جس نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور پھر بے جان ہو گیا۔ اس کی کھلی آنکھیں آسمان کی طرف تھیں، جن میں بارش کے قطرے گر رہے تھے، مگر ان کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات تیزی سے گھوم رہے تھے۔ بابا جان دیکھیں، میں آپ کے جیسا بن گیا، وہ سردار بنا ربان خان کے سینے سے لگا خوشی سے بول رہا تھا۔ مورے، آپ تو میری جان ہیں، وہ اس عورت کی آنکھوں کا تارا تھا۔ شاہ، تم مر جائے گا میرے ہاتھوں، وہ اپنے شاہ کا جگر تھا۔ اے باری، یہ دیکھ سارون کو، یہ پاگل ہو گیا ہے، وہ اپنے بھائیوں کی جان تھا۔ مینے، تم سدھر جا ورنہ مار کھاؤ گے مجھ سے، وہ اپنی بہن کا محافظ تھا۔ آپ شہزاد کی جان ہیں، اس کی شہزادی، میری زندگی کا ایک انمول تحفہ۔ وہ اپنی شہزادی کی زندگی تھا۔ اس کے ذہن میں ابھرنے والے آخری چہرہ اس کی ماں کا تھا۔ اس کی آنکھوں نے اپنی زندگی کی قیمتی پل کو ریوائنڈ کیا، لیکن ان میں ارمان نہیں تھا، اور پھر وہ زندگی اور شرارت سے بھرپور آنکھیں ہمیشہ کے لیے تاریکی میں ڈوب گئیں۔ وہ سب کو ہنسانے والا، سب کو رونے کا جواز دے گیا تھا۔ ارمان نے جھک کر شہزاد کی ناک کے سامنے انگلی رکھی۔ جب اسے محسوس نہ ہوا تو اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر اسے قیامت تک کے لیے بند کر دیا اور زیر لب بولا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارش کی نرم بوندیں شہزاد کے مردہ جسم کو بھگو رہی تھیں۔ خون پانی میں شامل ہوتا بہتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے کے ہاتھوں تباہ ہوا وجود تھا، جس نے آخری سانس لیتے اپنی سانسیں گنوا دی تھی۔ ارمان ایک جھٹکے سے اٹھا، جیب سے فون نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ ہاں، جلدی سے لے آؤ، مختصر سا جملہ ادا کر کے اس نے کال کاٹ دی۔ موبائل فون کو بھی دھیانی سے فرنٹ سیٹ پر رکھا، جیسے وہ بھی اس منظر کا حصہ نہ رہا ہو۔ بارش اب بھی پوری قوت سے برسنے لگی تھی۔ ہوا میں نمی کے ساتھ دھوکے اور خون کی تیز بو تیر رہی تھی۔ آسمان پر چھائے سیاہ بادل گویا فضا کے جرم پر گواہ تھے۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس کے ایک آدمی
بے ہوش شخص کو اٹھا لائے اور زمین پر اس بے دردی سے پھینکا کہ تڑپ کر ایک طرف لڑک گیا۔ وہ سفیر خان تھا، نشے میں دھند، ہوش و حواس سے بیگانہ۔ ارمان نے ایک گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر چھپے کسی خوف یا پچھتاوے کو زبردستی دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ آدمیوں نے خاموشی سے کسی سوال کے بغیر اپنا کام شروع کر دیا، ٹھوس، بے رحم اور نپی-تلی۔ شہزاد خان اور سفیر خان کے کپڑوں کو اس انداز میں چاک کیا گیا کہ لگتا تھا جیسے لمحہ بھر قبل ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہو۔ ٹوٹے ہوئے بٹن، چاک کالر اور خراش زدہ چہرہ۔ ارمان نے چند قدم پیچھے ہٹ کر منظر کا ایک بار پھر جائزہ لیا اور پھر آہستہ سے جیب سے بالکل ویسی ہی گن نکالی جیسے شہزاد کے پاس ہوتی تھی، جعلی شواہد کا آخری ٹکڑا۔ سفیر خان کے بے جان ہاتھ میں وہ گن رکھ کر اس کی مٹھی بند کی۔ اس سے قبل وہ گن سے 3 گولیاں نکال چکا تھا، ایک ایسا حساب جو صرف وہی جانتا تھا۔ پھر ان لوگوں نے شہزاد کے مردہ وجود کو اٹھا کر اس کی گاڑی میں ڈالا اور گاڑی کو کھائی میں دھکیل دیا، کچھ اس طرح کہ وہ جو بھی دیکھتا یہی سمجھتا کہ گاڑی بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری ہے۔ اس لائے عمل کے بعد اس کے آدمی جس خاموشی سے آئے تھے اسی خاموشی سے واپس چلے گئے۔ اسے سینہ تان کر اپنے جھوٹے بیانیے کی آخری اینٹ رکھی، جیسے یہ مکمل منظر اب اس کے مقروض ذہن کی مکمل تصویر بن چکا ہو۔ پھر وہ پلٹا، گاڑی کی طرف بڑھا، فرنٹ سیٹ سے موبائل اٹھا اور واپس آ کر سفیر خان کے سر پر ایک زوردار لات سے وار کیا۔ ایک کمزور کراہ سنائی دی، مگر ہوش کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اب صرف آخری منظر باقی تھا۔ شہزی لالا، یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ایک چیخ جو اندر کا سارا بوجھ لیے ہوئے تھی فضا میں گونجی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے باران کا نمبر ملانے لگا۔ اس کی آواز میں ایسا خوف، ایسا دکھ اور ایسی بے بسی تھی کہ سننے والا لمحے بھر کو اپنا آپ بھول جائے۔ اگر وہ اداکار ہوتا تو کمال کا ہوتا۔ باران جو مسجد سے حویلی کی طرف جا رہا تھا، اس کے موبائل کی اسکرین پر ارمان کا نام چمکا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اور نفی میں سر ہلاتے اس نے کال اٹینڈ کی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ لالا، ارمان کی چیخ بھری آواز گونجی۔ باران نے جھٹکے سے بریک لگائی۔ ارمان، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے دل میں نہ جانے خدشات جاگ اٹھے تھے۔ لالا، شہزی لالا، ارمان کا گلا رند کیا۔ کیا ہوا شہزاد کو؟ اس کی آواز دھاڑ میں بدل گئی۔ لالا، سفیر خان نے شہزی لالا کو قتل کر دیا۔ اس ایک جملے نے باران کے وجود کی بنیادیں ہلا دی۔ قدموں تلے زمین نکلنے کا مطلب آج اس پر کھلا۔ لمحہ بھر کے لیے وہ پتھر کا ہو گیا، پھر جیسے ہوش سنبھالتے ہی چیخ اٹھا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کہاں ہو تم لوگ؟ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے اس کی رگوں میں خون ابلنے لگا تھا۔ لالا، پرانے پل کے پاس، ارمان ہانپتے ہوئے بولا۔ باران نے گاڑی کا رخ بجلی کی تیزی سے پرانے پل کی طرف موڑا۔ اللہ کی قسم ارمان، اگر یہ مذاق ہوا تو تمہیں ختم کر دوں گا۔ وہ غرایا، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس کی گاڑی کی رفتار دیکھ کر گاؤں کے لوگوں کے قدم خود بخود رک نہ سکے، وہ اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ یہ پہلی بار تھا کہ باران آبادی والے علاقے میں بے قابو ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ یقیناً کوئی غیر معمولی آفت ٹوٹ پڑی تھی۔ بھاگتے ہوئے ایک شخص نے زرخان کو خبر کر دی۔ زرخان اجلت میں جرگے میں گھس آیا، جہاں زمین کے تنازع کی سنوائی ہو رہی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی آدھا گاؤں پرانے پل کی سمت دوڑ پڑا۔ پرانا پل گاؤں کے لیے ایک دہشت کا نشان تھا، سنسان، خطرناک اور پراسرار۔ وہاں جانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ باران وہاں کیوں گیا؟ باران کی گاڑی اچانک ایک جھٹکے سے رکی۔ دروازہ کھول کر وہ تیز قدموں سے ارمان کے قریب پہنچا، جو آنکھوں میں وحشت لیے بری طرح رو رہا تھا۔ وہاں شہزاد خان کی گاڑی کا نشان تک نہ تھا، صرف ارمان کی اور سفیر خان کی گاڑیاں موجود تھیں۔ ارمان، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ کہاں ہے شہزاد؟ باران نے آتے ہی اس کے کندھے پر جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے کھائی کی طرف اشارہ کیا۔ لالا، میں جب یہاں پہنچا تو سفیر خان نے شہزی لالا کی ٹانگ میں گولی ماری تھی۔ دونوں گتھم گتھا تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے لالا کو الگ کر کے گاڑی میں بٹھایا، مگر جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی، سفیر خان نے 2 گولیاں لالا کے سینے میں اتار دیں۔ گاڑی کھائی کے کنارے پر تھی، بیلنس بگڑتے ہی نیچے جا گری۔ اس نے سفیر خان کو مار کر بے ہوش کر دیا۔ لالا، میں بہت ڈر گیا تھا۔ باران ایک پل کو سختے میں آ گیا۔ اتنے میں گاؤں کے کئی لوگ وہاں پہنچ گئے۔ ارمان جانتا تھا کہ گاؤں سے اس جگہ تک پہنچنے میں کم از کم 15-20 منٹ لگتے ہیں، مگر باران صرف 10 منٹ میں پہنچ گیا تھا، اس لیے اس نے جھٹ سے کہانی گھڑ دی۔ باران نے اپنے پیچھے آتے ہوئے کھائی کی طرف قدم بڑھایا۔ کھائی زیادہ گہری نہ تھی۔ دل لرزتا ہوا نیچے جھانکا تو تباہ شدہ گاڑی نظر اور اس لمحے اس کا سانس تھم گیا۔ وہ کچھ سوچے بغیر نیچے اترنے لگا۔ گاؤں کے لوگ اسے رکنے کو لپکے، مگر وہ کافی نیچے پہنچ چکا تھا۔
راستے میں اس کی شال کندھوں سے گر کر جھاڑیوں میں اٹک گئی، قمیض کی آستین رگڑ سے پھٹ گئی، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ پہاڑی اترنے کے ماہر چند لوگ بھی اس کے پیچھے اتر آئے۔ باران نے گاڑی کا مڑا ہوا دروازہ کھولا تو ایک بے جان جسم اس کی گود میں ڈھلک آیا۔ آدھا چہرہ مسخ تھا مگر پہچاننا ممکن تھا۔ باران کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، کپکپاتی انگلیوں سے اس کے چہرے کو چھوا اور اگلے ہی لمحے اس کی داڑھ پہاڑوں میں گونج اٹھی۔ یہ چیخ اتنی گہری تھی کہ اوپر پہنچنے والے حیدر خان اور ربان خان کے قدم ڈگمگا گئے۔ ان کے دل میں شدید خدشہ جاگا کہ کوئی ناقابل تلافی سانحہ پیش آ چکا ہے۔ باران اور چند لوگوں نے بڑی مشکل سے شہزاد خان کو اٹھا کر اوپر پہنچایا۔ زمین پر لٹاتا ہی باران کا ضبط ٹوٹ گیا۔ شہزاد، آنکھیں کھول یار، وہ چیخا، مگر سننے والا جا چکا تھا۔ تایا جان اپنے لختے جگر کو دیکھتے ہی وہیں گر پڑے۔ گاؤں والوں نے انہیں سہارا دیا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ سب جانتے تھے کہ آج انہوں نے ایک قیمتی ہیرا کھو دیا ہے۔ یہ خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس خبر نے گویا زارون کو پاگل کر دیا تھا۔ سفیر خان کے بے ہوش جسم کو لوگ گھسیٹتے ہوئے قید خانے میں ڈال رہے تھے۔ جو سنتا کہ گاؤں کے سردار کا قتل ہو گیا وہ اپنا سینہ پیٹ کر رونے لگتا۔ کسی نے یہ نہ سوچا کہ ارمان وہاں پر کیوں آیا تھا، کس نے بلایا۔ یہ ان کی سب سے بڑی غفلت تھی۔ جب سفیر خان کو ہوش آیا تو وہ بتایا گیا کہ وہ نشے میں گاؤں کے سردار کا قتل کر بیٹھا ہے۔ اسے کچھ یاد نہ تھا، سو الزام قبول کر بیٹھا۔ اس کے خلاف فوراً جرگہ بٹھا دیا گیا۔ شیر خان پر یہ خبر ایسے گری کہ جیسے زلزلہ آ جائے۔ ان کے اکلوتے بیٹے پر قتل کا الزام لگ چکا تھا۔ صوبیہ خانم اور اسما خانم صوبیہ خانم کے کمرے میں بیٹھی شادی کے لیے زیورات دیکھنے میں مصروف تھی کہ اچانک اس نے یوں محسوس ہوا جیسے قریب کہیں کوئی رو رہا ہو۔ شادی ایک عجیب سی بھگدڑ کا احساس پیدا ہوا۔ دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا اور فوراً اٹھ کر باہر آئیں، مگر باہر کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ خان حویلی کے صحن میں ملازم بلند آواز میں بین ڈال رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حویلی کے مرد کچھ اٹھائے اندر آ رہے تھے، ایک بے جان وجود جو سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ ہائے اللہ، ہم برباد ہو گئے، ہمارا سردار مار ڈالا، ہائے مار ڈالا۔ ایک بوڑھی ملازمت زمین پر بیٹھ کر ماتم کر رہی تھی۔ اسی لمحے پری گل کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے ملازمہ کے رونے کی آواز اس جملے کو سنا، گاؤں میں جب سردار کا انتقال ہوتا ہے تو عورتیں یوں ہی بین ڈالتی ہیں۔ اس جملے نے اس کے وجود میں لرزہ طاری کر دیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ لپکتی ہوئی نیچے کی طرف دوڑی، دوپٹہ اس کے کندھے پر سرک گیا، بال کھل کر بکھر گئے۔ حویلی کے ملازموں نے پہلی بار اسے بغیر حجاب کے دیکھا، فوراً نظریں جھکا لیں۔ سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی صحن میں پہنچی تو سامنے رکھی لاش دیکھ کر اس کے قدم جیسے زنجیر میں جکڑ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ صوبیہ خانم تو شہزاد کی لاش دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ شہزاد، پری نے قریب آ کر کانپتے ہاتھوں سے سفید چادر کا کنارہ اٹھایا۔ ایک لمحے میں اس کی گونجتی ہوئی چیخ حویلی کی در و دیوار کو چیر گئی۔ یہ چیخ ایسی تھی کہ اس کے زہر نے فضا کو سن کر دیا۔ یہ چیخ ارمان کے سینے کو بھی چیر گئی تھی۔ وہ جو اس کہانی کا اصل سیاہ کردار تھا، وہ خاموش تھا اور پری گل کی حالت ناقابل بیان تھی۔ بس اس کی تک نہیں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک عکس تھا، شہزاد خان کا۔ یہ منظر ارمان کو اندر سے جلا کر خاک کرا تھا۔ بھائی کا خون کرنے کے بعد وہ کتنا مطمئن تھا، مگر کیا یہ سکون مستقل رہ سکتا تھا؟ پری گل جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ یہ کیسا سچ تھا جو اس پر آشکار ہوا تھا، ایسا بھیانک کہ دیکھنے سے بھی ڈر لگے۔ اس کی خاموشی اس کے بہتے آنسوؤں کی ہم زبان تھی۔ ٹپ ٹپ کرتے آنسو اس کے حجاب میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کے شہزے نے آخری لمحوں میں کتنی تکلیف سہی ہوگی؟ کیا زیادہ تکلیف بھائی کے ہاتھوں اعتبار ٹوٹنے کی تھی، یا جسم میں پیوست گرم سلاخوں جیسی گولیوں کی، یا پھر سانس کی ڈور ٹوٹنے کا وہ لمحہ؟ ایک قطرہ آنسو تیزاب کی طرح اس کے دل پر جا گرا۔ ارمان اس کی سسکی سن کر بے اختیار آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر پری گل نے ایسے جھٹکا جیسے کوئی اچھوت چھو گیا ہو۔ تم نے میری شہزی کو مار دیا ارمان، تمہارے دل میں ذرا سا بھی رحم نہ آیا؟ تم انسان نہیں، درندہ ہو، مردار کھانے والے درندے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان رو رہی تھی اور زہر خند نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ ارمان نے بھویں سکیڑ کر پری گل کو دیکھا، پھر اچانک سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ پری گل بری طرح جھٹپٹائی، مگر ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی دہتی بھٹی میں جا گری ہو۔ ایک نئے محرم کا لمس اس کے لیے بچھو کے ڈنگ جیسا تھا جو اس کے وجود کو کاٹ رہا تھا۔ ارمان نے اس کی مزاحمت کو یکسر نظر انداز کیا اور اس کے سر کے قریب آ کر اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکائی، پھر ایک گہرا سانس بھرا۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور آپ ہیں کہ… وہ سرگوشی میں کہہ کر ذرا پیچھے ہوا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ پاتا
پری گل نے فوراً اپنے پرس سے پیپر اسپرے نکالا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں اسپرے کر دیا۔ ارمان تڑپ کر چیخ مارتا آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ اتنی دیر میں پری گل نے بدحواسی میں اسٹیئرنگ کے پاس والا بٹن دبایا اور لمحہ بھر میں گاڑی کا لاک کھل گیا۔ وہ اپنا پرس اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ آنکھوں میں جلتی ہوئی سرخی اور پانی لانے کی تگدو میں ہاتھ پھیلائے پری گل کی سیٹ کی طرف بڑھا، مگر وہ جگہ خالی پا کر جھنجھلا اٹھا۔ گل واپس آؤ، وہ غصے اور جنون میں دھاڑا۔ سڑک پر دوڑتی پڑی گل کے قدم اس آواز پر لمحہ بھر کو لڑکھڑائے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور دوڑتی رہی۔ یہ سڑک عام دنوں میں خاصی پرہجوم ہوتی تھی کیونکہ یہ اسکول کے راستے سے جڑی تھی، لیکن آج اتوار کا دن اور دوپہر کا وقت تھا، اس لیے سڑک خاصی سنسان تھی۔ ارمان نے جلدی سے بیک سیٹ سے پانی کی بوتل اٹھائی اور چھینٹے آنکھوں میں مارے۔ جب آنکھیں کچھ کھلنے کے قابل ہوئیں تو وہ گاڑی سے نکل کر سیدھا پری گل کی طرف لپکا۔ ریورس کرنے میں وقت ضائع ہو جاتا، اس لیے دوڑ کر ہی اس کے پیچھے پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ چادر میں لپٹی وہ لڑکی اس کے سامنے بھاگ رہی تھی کہ اچانک ارمان کے قدم رک گئے۔ پلیز ہیلپ، میری مدد کریں۔ پری گل نے سامنے سے آتی ایک گاڑی کو دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے روکا اور اس کی طرف دوڑ پڑی۔ اس لمحے اسے ارمان کے سوا دنیا کا ہر انسان محافظ محسوس ہو رہا تھا۔ جیک، یہ والی ڈیل فائنل کر دو اور میری کل کی میٹنگ بھی ارینج کر دو۔ کرسٹل کے حکم پر جیک نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں اس وقت حویلی سے باہر لنچ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کئی دنوں سے جیک چاہ رہا تھا کہ ڈیل کے بارے میں تفصیل سے بات ہو، مگر حویلی میں نہیں، وہ پرائیویسی انہیں میسر تھی جو ضروری تھی، پہلے نکاح کی تیاریاں اور پھر رخصتی کی مصروفیات کی وجہ سے۔ کرسٹل کا ذہن پھر پچھلے کچھ دنوں کسی اور طرف مائل تھا۔ وہ شامر کی نظروں سے کچھ وقت کے لیے دور رہنا چاہتی تھی۔ دل کی زمین پر محبت کی ایک کومپل پھوٹ پڑ رہی تھی اور اسے وہ ڈر تھا کہ کہیں یہ جلدی مرجھا کر ختم نہ ہو جائے، اس لیے وہ اسے پروان نہیں چڑھانا چاہتی تھی۔ کرسٹل، جاذب کہہ رہا تھا کہ ڈینیل تمہاری جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ پہلے تم نے اس کے باپ کو مارا، پھر اس کے بھائی کو، اب وہ تمہارے خون کا پیاسا ہے۔ جیک کی بات پر کرسٹل نے بے نیازی سے سر جھٹکا۔ دفع کرو، جہاں پچھلوں کو پہنچایا وہاں ایک اور صحیح۔ وہ اطمینان سے بولی تو جیک ہنس پڑا۔ کرسٹل نے اسے گھورا تو وہ فوراً سنجیدہ ہوا۔ اچھا بتاؤ، چائنیز کھاؤ گی یا اٹالین؟ اس کے سوال پر کرسٹل کی بھویں تن گئی۔ جیک، تمہارے دماغ کا کوئی پیچ ڈھیلا تو نہیں ہو گیا جو اتنے فضول سوال کر رہے ہو؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے منہ بنایا۔ ایسی کوئی بات نہیں، الحمدللہ سب پیچ ٹائٹ ہے۔ میرا مطلب ہے دماغ بالکل صحیح ہے۔ بس نوٹ کیا کہ آج تم زیادہ مسکرا رہی ہو تو سوچا۔ کرسٹل ایک لمحے کو چوکی۔ اس نے بے ساختہ گاڑی کے فرنٹ مرر میں خود کو دیکھا۔ واقعی اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ فوراً خود کو سنبھال کر اپنے پرانے خول میں سمٹ گئی۔ جیک کو افسوس ہوا کہ اس نے یہ بات کہہ دی تھی، ورنہ وہ بہت نارمل لگ رہی تھی۔ اسی دوران جیک نے جیسے سڑک کا موڑ کاٹا، اس کے سامنے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ کرسٹل، اس نے فوراً پکارا۔ کرسٹل نے پہلے جیک کی طرف دیکھا، پھر سامنے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا اصرار کرتی لڑکی کو۔ جیک، بریک لگاؤ، کرسٹل اچانک چیخی۔ جیک نے ایمرجنسی بریک لگائی تو گاڑی بے قابو ہو کر گھوم گئی۔ پری گل جان ان تک پہنچنے والی تھی، گاڑی کے جھٹکے اور پھسلتی سڑک کے باعث چیخ مار کر پہاڑی سے جا لگی۔ سڑک ہلکی سے برف سے بارش کی وجہ سے گیلی تھی اور وہ ون وے روڈ پر تھے، اس لیے سامنے سے کسی گاڑی کا آنا ممکن نہیں تھا۔ نہ جانے یہ لڑکی اچانک کہاں سے آ نکلی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ جیک اور کرسٹل نے بیلٹ لگا رکھی تھی، اس لیے وہ سر کو ٹکرانے سے بچ گئے۔ طوفان آیا اور تھم گیا۔ کرسٹل نے ڈیش بورڈ سے سر اٹھایا، گہری سانس لی اور جیک کی طرف دیکھا۔ وہ محفوظ تھا۔ اگلے ہی لمحے کرسٹل کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے بیلٹ کھولا، دروازہ کھول کر باہر نکلی اور زور سے دروازہ بند کرتے پری گل کی طرف بڑھی جو منہ پر ہاتھ رکھے کانپ رہی تھی۔ جاہل لڑکی، یہ کیا حرکت ہے؟ تم اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آ رہا سامنے سے گاڑی آ رہی ہے؟ وہ غصے سے پھولتی سانسوں کے بیچ داڑھی۔ پری گل نے اس مانوس آواز پر چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ اس کی نظریں جیسے سامنے کھڑی لڑکی پر جا ٹھہری۔ ریڈ اور وائٹ شرٹ اور ٹراؤزر، اوپر نیوی بلو شال اوڑھے وہ حرم تھی۔ حرم کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، مگر جیسے اس نے پری گل کو پہچانا، اس کے ہونٹ خاموشی کی لپیٹ میں آ گئے۔ وہ بھلا سامنے کھڑی اس لڑکی کو کیسے نہ پہچانتی؟ 2 ماہ سے وہ انہی لوگوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اگرچہ پری گل نے نقاب کیا ہوا تھا، مگر آنکھوں کی پہچان کسی پردے کی محتاج نہیں ہوتی۔ حرم کے چہرے پر وہ غصے کی بجائے حیرت چھا گئی تھی۔ حرم کو یوں خاموش دیکھ کر جبران جو اس کے پیچھے گاڑی میں تھا تیزی سے باہر نکلا کہ کہیں وہ اس لڑکی پر ہاتھ نہ اٹھا دے، مگر حرم کو خاموش دیکھ کر وہ وہیں پر ہی رک گیا۔ اس علاقے کے مزاج کو وہ خوب جانتا تھا۔ یہاں تو معمولی بات پر بھی قتل و غارت کا پیش خیمہ بن جاتا تھا۔ جبران کو یہ معلوم نہ تھا کہ سامنے کھڑی یہ لڑکی پری گل ہے۔ اس نے کبھی ان عورتوں کو اتنی باریکی سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ حرم بھابھی، مجھے پلیز حویلی تک چھوڑ دیں۔ پری گل کی کپ کپاتی آواز سن کر حرم کی حیرت میں اضافہ ہوا۔
وہ لڑکی جو ہمیشہ مضبوط لہجے میں بات کرتی تھی آج بھی سڑک پر روتی اور بے بس لگ رہی تھی۔ اسی لمحے ارمان وہاں آ گیا، سانس پھولے ہوئے۔ اور تھینک گاڈ بھابھی آپ آ گئیں، آگے ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی، یہ تو ایسے ہی پریشان ہو گئی۔ میں سمجھاتا رہا مگر یہ کسی کی سنتی کہاں ہے۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے ہانپتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مگر سامنے کھڑی حرم کوئی عام عورت نہ تھی، مافیا کی ملکہ تھی۔ وہ ارمان کی آنکھوں میں جھلکتا جھوٹ پڑ چکی تھی۔ پری گل کا نقاب آنسوں سے بھیگا ہوا تھا، آنکھوں کے رونے کے باعث سرخ و متورم تھی، جنہیں دیکھ کر حرم کا شک اور گہرا ہو گیا۔ اگر گاڑی خراب ہو گئی تھی تو تم نے حویلی کال کیوں نہیں کی؟ اور یہ گل کیوں رو رہی ہے؟ حرم کے سوال پر ارمان کا رنگ لمحے بھر کو پھیکا پڑا، جو اس کی گہری نگاہ سے چھپ نہ سکا۔ وہ موبائل میں سگنل نہیں آ رہے تھے اور یہ پریشان ہو گئی اس لیے رونے لگی۔ ارمان نے پلک جھپکتے نیا بہانہ گھڑ ڈالا، مگر یہی اجلت حرم کے شک کو یقین میں بدل گئی۔ حرم نے اپنے تاثرات سنبھالتے ہوئے کہا، اچھا کوئی بات نہیں، تم ہماری گاڑی میں آ جاؤ اور اپنی گاڑی ٹھیک کروا لینا، کل گل میرے ساتھ حویلی جا رہی ہے۔ ارمان لمحے بھر کو متذبذب ہوا، پری گل کو اکیلے ان کے ساتھ بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے جلدی سے بولا، نہیں آپ فکر نہ کریں، میں انہیں بحفاظت ہسپتال پہنچا دوں گا۔ حرم جو گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ اسی لمحے پری گل نے چادر کے نیچے سے نامحسوس انداز میں اس کا ہاتھ تھام لیا جو ارمان کی نظروں سے اوجھل رہا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، گل میرے ساتھ جا رہی ہے نا گل؟ جی بھابھی۔ پری گل نے فوراً سر ہلا دیا۔ ارمان نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا اور جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا تو اگلا جنازہ تمہارے لالا جان کا ہوگا۔ پری گل کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ حرم نے اسے اپنی جگہ ساکت کھڑے دیکھ کر پلٹ کر دیکھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی حرم کے ہاتھ میں جکڑا ہوا تھا۔ ارمان جا چکا تھا۔ گل اینی پرابلم؟ حرم کی آواز پر وہ چونکی اور نفی میں سر ہلایا۔ حرم اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ جبران نے اسے دیکھ کر ایک ابرو اچکا دی۔ میر کی کزن ہے، یہ کہتے ہوئے حرم فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی، پری گل پیچھے بیٹھ گئی۔ جبران نے گاڑی ریورس کرتے حویلی کی جانب موڑنا چاہا، مگر حرم بولی، ریسٹورنٹ چلو۔ نہیں بھابھی ہم حویلی چلتے، پہلا کھانا کھائیں گے پھر حویلی جائیں گے۔ حرم کے لہجے میں فیصلہ کن سختی تھی۔ پری گل خاموش ہو گئی، وہ اب بھی گہرے شوق میں تھی، دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ حرم نے ڈیش بورڈ سے اپنے سن گلاسز نکال کر پہنے اور جبران کو اشارہ کیا۔ گاڑی ریسٹورنٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ راستے میں حرم نے غور سے سڑک کو دیکھا، وہاں ارمان کی گاڑی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، مطلب وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ حرم کے لبوں پر ایک پرسرار مسکراہٹ ابھری۔ اب مزہ آئے گا چھپن چھپائی کے کھیل میں۔ اس نے سوچتے ہوئے فرنٹ مرر میں سر جھکائے بیٹھی پری گل کو دیکھا۔ کھیل شروع ہو چکا تھا۔ شامیر کچھ دیر پہلے ہیڈ کوارٹر سے آیا تھا۔ اس وقت کھانا کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں آرام کی غرض سے جا چکے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں جانے کی بجائے حرم کے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ ملازم اپنے کام میں مصروف تھے، اس لیے کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ متوازن قدم لیتا حرم کے کمرے کے بند دروازے کے پاس آیا، ہاتھ بڑھا کر نوک کیا لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ جب 2-3 بار دستک دینے پر بھی خاموشی رہی تو شامیر نے دروازے کا نوب گھمایا لیکن دروازہ لاک تھا۔ شاید وہ سو رہی تھی۔ اس نے لب کو چلتے ہوئے اپنے ہونٹ کاٹے اور پھر جبران کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آج موسم شاید خوشگوار تھا، اس نے سوچا کیوں نہ جبران کے ساتھ پہاڑوں پر جایا جائے۔ ویسے بھی آج کل ہر طرف ہریالی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتی تھی۔ اسے جیسے جبران کے کمرے کا نوب گھمایا تو وہ بھی لاک تھا۔ اسے حیرت ہے کہ وہ تو کمرے کو لاک نہیں کرتا، پھر آج کیوں؟ یہی سوچتے اس نے جیب سے موبائل نکال کر جبران کا نمبر ڈائل کیا۔ اس وقت وہ مرون ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس تھا جو اکثر حویلی میں پہنا کرتا تھا۔ عام سے سلیپر میں مقید پیروں کو وہ ہلا رہا تھا کہ جبران نے کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم جبران، کہاں ہو تم؟ شامیر نے تیزی سے پوچھا۔ یار میں حرم کو لے کر ڈنر کے لیے باہر نکلا ہوں، کیوں کوئی کام تھا کیا؟ جبران کی آواز اسپیکر سے ابھری تو شامیر نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا رخ اب اپنے کمرے کی طرف تھا۔ ہاں وہ میں سوچ رہا تھا کہ موسم اچھا ہے تو پہاڑوں پر چلتے، لیکن تم خیر اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ شامیر نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا۔ اس کے سیدھے ہاتھ میں فون تھا جبکہ دوسرے ہاتھ کو اپنے بالوں میں پھیر رہا تھا۔ اوہ چلو کوئی مسئلہ نہیں، میں 1 گھنٹے میں آ جاؤں گا، پھر چلتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جب واپس آ جاؤ تو مجھے کال کر دینا۔ شامیر کو جبران کی تجویز مناسب لگی، اس لیے وہ چند اور باتیں کر کے فون بند کر گیا۔ جبران نے فون بند کر کے موبائل جیب میں رکھا۔ وہ اس وقت فرنٹیئر ریسٹورنٹ جو کہ ہزارہ کا مشہور ہوٹل تھا اس کے سامنے پارکنگ ایریا میں کھڑا تھا۔ حرم پری گل کے ساتھ اندر چلی گئی تھی اور اسے یہ کہہ کر رکنے کو بول گئی کہ وہ جلدی آ جائے گی۔ یوں اس کے شاندار لنچ کے پروگرام کی ایسی تیسی ہو گئی۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے بھیک منگوں کی طرح کھڑا تھا۔
भूख से इसकी हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन मैडम तो जैसे अंदर जाकर बैठ ही गई। संग दिल औरत। वो पेट में नाचते चूहों को बर्दाश्त करता दिल ही दिल में हरम को नया खिताब दे चुका था। खाओ। हरम ने पास्ते का बाउल परीगुल की जानिब बढ़ाया, इसलिए अपने लिए वो निकाल चुकी थी। परीगुल को निगाहें झुकाए किसी भी रद्द अमल के बगैर बैठे देखकर हरम ने चम्मच ज़रा सा ज़ोर से अपनी प्लेट में बजाया तो वो चौंक कर होश में आई। इधर उधर देखते हुए उसने सामने बैठी हरम को देखा। हरम ने बखूबी इसकी आंखों में वो खौफ महसूस किया जो इसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही मद्धम पड़ गया। नहीं, मुझे भूख नहीं है। परीगुल ने नरमी से इनकार किया तो हरम ने दोबारा उसे खाने को न कहा। बेफिक्री से कंधे उचकाते वो अपने खाने में मसरूफ़ हो गई। अलबत्ता वक्तन फ़वक्तन एक नज़र परीगुल पर भी डाल लेती जो इस तराब के आलम में अपनी हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाए बैठी थी। हरम ने अपना लंच ख़त्म करके गला खंगाला ताकि परीगुल मतवज्जो अब वो पूरी तवज्जो के साथ इस पर नज़रें जमाए बैठी थी। क्या बात है, इतनी उलझी हुई क्यों हो? बगैर बात को घुमाए वो सीधा असल मुद्दे पर आई। नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। परीगुल के लहजे की कमज़ोरी हरम से छुपी न सकी। रेस्टोरेंट में इस वक्त दुक्का दुक्का लोग मौजूद थे। टेबल्स के बीच मुनासिब फासला था, इसलिए वह सुकून से इससे बात करना चाहती थी। इतना तो वो समझ चुकी थी कि परीगुल कुछ ना कुछ ज़रूर जानती है और वो मालूमात इसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। आर यू श्योर? वो इसे गहरी नज़रों से देख रही थी जो अपनी पेशानी मसल रही थी। भाभी प्लीज़, मैं कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं। गुल, मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफ़रत है और मुझे यकीन है कि तुम नहीं चाहोगी कि तुमसे कोई नफ़रत करे। परीगुल बेबसी के आलम में कुछ कहने ही वाली थी कि हरम ने उसकी बात काट दी। हरम के सहक लहजे पर वो कपकपा गई। उसकी आंखों में नमी जमा होने लगी। उसने एक नज़र हरम को देखा और फिर सर झुकाकर वो सब कुछ कह डाला जो इसके दिल में छुपा था। पहली बार हरम का दिल किसी के आंसुओं पर सुकड़ कर फैला था। उसकी अपनी आंखें भी तेज़ी से सुर्ख हो रही थी। वो खामोशी से बस उसे सुन रही थी। परीगुल चादर मुंह पर रखे सिसकियाँ दबाती दर्द से भरपूर लहजे में एक बात बता रही थी। वो जैसे किसी सहारे की तलाश में थी और जब हरम की थोड़ी सी हमदर्दी मिली तो अपना दिल उसने उसके सामने खोल दिया। भाभी, उसने बोला है कि वो लाला को नुकसान पहुंचाएगा। वो बात मुकम्मल करके खामोश हो गई। हरम ने तवील सांस खींची। परीगुल के अल्फाज कुछ ऐसे थे कि वो हरम को महसूस हुआ जैसे उसने अपनी आंखों से मंजर देखा हो जिसमें एक बेकसूर रहम का तलबगार ज़िंदगी के एक लम्हे का मुंतज़िर था। हरम ने आंखें झपकी और इसमें उतरी जलन पर काबू पाया। परीगुल अब दोनों हाथ मुंह पर रखे बुरी तरह रो रही थी। गुल, तुम परेशान मत होना, तुम्हारे लाला को कुछ नहीं होगा। और रही बात अरमान की, तो देखना शहजाद को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। वो उसे तसल्ली देते हुए संजीदगी से बोली। परीगुल ने चेहरे से हाथ हटाकर नम सुर्ख आँखों से उसे देखा। भाभी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी हमारी बात का यकीन नहीं करेगा। आपको नहीं पता, अरमान हवेली के हर फर्द का लाडला है। मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। वो भराए हुए लहजे में बोली तो हरम ने आंखें बंद करके खोली और धीमे से सर अस्पात में हिलाया। गुल, सब बेहतर हो जाएगा, बस इतना ही कहा। भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर अरमान ने मेरा हाथ मांगा तो बड़े खुशी मुझे उसके हवाले कर देंगे और इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कह पाऊँगी। हमारे ख़ानदानों में उम्र को भी नहीं देखा जाता। परीगुल ने आंखें रगड़ते अपना नया खदशा जाहिर कर दिया। हरम चुंकी, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तुम्हारा रिश्ता मांगेगा? अगर अभी नहीं मांगा तो हो सकता है आगे भी इतनी जल्दी ना करे। हरम के कहने पर परीगुल ने नफ़ी में सर हिलाया। भाभी, पहले मैं इसके सच से वाकिफ़ नहीं थी, लेकिन अब हूँ और अब वो कुछ भी कर सकता है। हरम ने अपने दिमाग को खंगाला। वो ठीक कह रही थी। अरमान जैसे शख्स का कोई भरोसा नहीं। बेगैरत, माँ बाप बहन भाई सारा ख़ानदान ही फसादी है। हरम ने ज़ेरे लब दावर ख़ान के घर वालों को बुरा भला कहा। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा और मुसा अपनी हिफाजत कर सकता है। उसकी हर तरफ से फ़िक्रमंद रहो मत हो। सारा मामला जैक से डिस्कस करने का सोचकर वो परीगुल को हौसला दिया। खान हवेली में उसी एक लड़की के मजबूत लहजे ने उसे कायल किया था। वह एक मजबूत लड़की को कमज़ोर नहीं होने दे सकती थी। हरम की बातों से परीगुल को कुछ हौसला मिला। उसने टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और नकाब के नीचे से लबों से लगाकर चंद घूंट भरे। अब उसे गीले नकाब से उलझन हो रही थी और वो काजल के साथ साथ स्याह हो चुका था। भाभी, मैं ज़रा वॉशरूम से होकर आती हूँ। परीगुल ने पर्स उठाते हुए कहा तो हरम ने सर हिला दिया। परीगुल के जाते ही हरम फ़ोन में मसरूफ़ हो गई। उधर परीगुल वॉशरूम से निकलकर नकाब दुरुस्त करते राहदारी में आगे बढ़ी तो अचानक सामने से आते एक मर्द से टकराते टकराते बची। वो दहल कर कदम पीछे हटाने लगी और सामने खड़े शख्स को देखकर इसके चेहरे का रंग उड़ गया।